چلے مین اب آ رہا ہے ہمارا علم تفسیر کے بارے میں۔ سب سے پہلے تفسیر جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تفسیر جو ابھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس کا پہلے لغوی معنی یعنی لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کرنا یا کھول کر بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا یا ظاہر کرنا، اس کا لنگوسٹک میننگ یا لغوی معنی آتا ہے۔ اسی طرح تفسیر کی جو اصطلاحی معنی ہے، اپلائیڈ ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تشریح کرنا۔ تفسیر ہر ایک کوئی جانتا ہے کہ تفسیر کیا ہے، ویسے جو آپ نے کلاس اٹینڈ کی ہوئی ہے وہ معلوم ہی ہے، اس لیے کی ہے آپ نے، پھر بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فا سین را سے ہے فسرا، یفسر تفسیر۔ قرآن کے سب سے پہلے مفسر جو تھے وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مفسر ہیں۔ سورہ نحل آیہ نمبر 44 کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، اور ہم نے آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس چیز کو واضح کر دے جو ان کی طرف اتاری گئی، شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ جب تفسیر کی جاتی ہے تبھی بندہ غور و فکر کرنے لگتا ہے، تب پتہ کرنے لگتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور نہیں سمجھا تو وہ پوچھتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے جو مفسر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کی تفسیر نہیں کرتے تھے کہ ہر آیت کی تفسیر کرنا شروع کرتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے جہاں پر مناسب ہو وہاں پر سمجھا کے بتاتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے اینڈ سو آن۔ اور کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پھر کچھ مشکلات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے صحابہ، اور تب وہ اس کی تفسیر کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفسیر کر کے بتاتے تھے۔ ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی، جب قرآن کی آیت جس کا مفہوم یہ ہے سورہ الانعام آیہ نمبر 82 ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا یعنی امپیور نہیں کیا ظلم کے ساتھ، صرف انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور وہی ہدایت پہ ہیں۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ظاہر لگ رہا ہے کہ جس نے ظلم نہیں کیا اس کے لیے امن اور سلامتی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ آیت سنے تو گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس سے تھوڑے بہت ظلم نہ ہوئے ہو؟ ہر ایک کوئی کچھ نہ کچھ تو ظلم کیا ہوگا، بھلے ہی رشتہ داروں کے ساتھ یا جو سلیوز تھے، لونڈیا غلام جو تھے ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ظلم ہوا ہوگا۔ تو وہ گھبرا گئے، تو کیا ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھے، تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ ظلم جو آپ سمجھ رہے وہ ظلم نہیں بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا جس میں آتا ہے سورہ لقمان آیہ نمبر 13 میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو یہ جو آیت آئی ہوئی ہے اس سے آپ نے ریلیٹ کر کے بتایا کہ شرک کو بڑا ظلم کہا گیا ہے، کیونکہ شرک جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک ظلم کرتا ہے، کیونکہ جس نے دیا اس کی عبادت نہیں ہو رہی بلکہ کسی اور کی ہو رہی، تو یہ بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو اطمینان ہوا، کیونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد کبھی شرک ہی نہیں کیا تھا، تو پھر وہ اطمینان میں آ گئے کہ الحمدللہ کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفسیر کر کے بتایا، جہاں پر کنفیوژن ہوا وہاں پر انہوں نے پوچھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اسلام جو تھا وہ عرب ملکوں سے باہر بہت پھیلا ہوا تھا۔ ہاں، عجمی لوگ بھی بہت سارے اسلام لائے تھے، جو کہ عجمی لوگ کو عربی زبان نہیں آتی تھی، وہ سمجھتے بھی نہیں تھے۔ یعنی ابھی آج بھی دیکھیں نا کتنے عجمی ہیں جن کو قرآن سمجھتا ہے، بہت آپ کو گنے چنے لوگ ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ سب
डायरेक्ट इंशाल्लाह ये कोर्स के बाद जब इमाम से सुनेंगे या कहीं रिसाइटेशन सुनेंगे, आपको ट्रांसलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सुनते सुनते आपको सब पूरी स्टोरी आपके सामने आएगी और आप समझ जाएंगे कि क्या पढ़ा जा रहा है। जैसे आप उर्दू को समझ रहे हैं ना आज, वैसे आप इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आप अरबी को समझने लगेंगे इंशाल्लाह। तो अरबी ज़बान नहीं समझते थे, इसलिए क्या हो गया था, उनको तफसीर की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि अब तफसीर हमें करानी पड़ेगी। इसी दौर में तफसीर के जो माहिर थे, एक्सपर्ट्स जो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम थे, उन्होंने पूरे कुरान की तफसीर बयान करनी शुरू की। अब जो तफसीर का जो तरीक़ा है सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम का, वो क्या तरीक़ा था वो भी आपने जानना ज़रूरी है। वो कैसे करते थे तफसीर? तो कुरान की तफसीर जो थी वो कुरान से ही कराते थे, यानी कुरान के अंदर ही एक आयत आई। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे सूरह फातिहा में अनअमत अलैहिम, अब इनाम याफ्ता लोग कौन हैं, तो वो आगे की आयत में आएगा, आप आगे की सूराज में आएगा कि इनाम याफ्ता लोग कौन है, तो वहाँ पर तफसीर आएगी, आगे की सूराज में आएगी। तो तफसीर जो है कुरान की, वो कुरान से फर्स्ट। सेकंड मेथड उनका था कि कुरान की तफसीर हदीस और सुन्नत के साथ, ऑथेंटिक ही हदीस थी उस वक्त, फैब्रिकेटेड कोई हदीस नहीं थी, तो हदीस और सुन्नत के साथ करते थे। तीसरा, लुगत अरब, यानी जो डिक्शनरी या लैंग्वेज जो होती है अरबिक डिक्शनरी, उसके ज़रिए, और अशार की भी मदद लेते थे, जो शायर व शायरी होती थी ना, तो उसका भी इस्तेमाल करते थे जब तफसीर करानी होती थी। और चौथा मेथड उनका ये था सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम का कि इज्तिहाद करके, ये चौथा मेथड था। ओके, तो 4 मेथड से वो तफसीर करते थे। एक तो कुरान की तफसीर किससे, कुरान से, फिर हदीस व सुन्नत से, फिर लुगत अरब और अशार की भी मदद लेते थे, और चौथी चीज़ इज्तिहाद से। अब उनके बाद क्या हो गया, ताबईन आ गए, सहाबा नहीं रहे, उनके बाद वाले जिन्होंने आप सल्लम को नहीं देखा, उनसे नहीं मिले, ताबईन आ गए। ताबईन का जो तरीक़ा था वो क्या था, पहले ये जो मैंने 4 चीज़ें बोली वो भी था, चारों चीज़ें इस्तेमाल करते थे तफसीर में, और एक एक्स्ट्रा करते थे, 5वीं चीज़, वो ये था कि सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के जो अक़वाल थे उसकी रोशनी में भी करते थे तफसीर। तो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल ये एक्स्ट्रा हो गया ताबईन के तफसीर के अंदर। अब उनके बाद कौन आ गए, तबे ताबईन, उनके बाद वाले, ताबईन के बाद तबे ताबईन, उन्होंने क्या किया, ये जो 5 चीज़ें थी वो भी ली तफसीर के अंदर, सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल जो एक्स्ट्रा थे 5वीं, वो प्लस अब उनमें और एक चीज़ ऐड हो गई, वो थी ताबईन के अक़वाल, यानी पहले उनसे पहले जो ताबईन थे उनके अक़वाल एडेड हुए, यानी इन्होंने क्या किया, 6 तरह से तफसीर की, यानी 6 चीज़ें यूज़ की। तबे ताबईन के ज़माने के बाद वाले ज़माने में क्या हो गया, इज़राइलियात जो है, इज़राइली रवायात, वो एडेड हो गई, और कुछ फ़िक्री ओपिनियंस और अपनी तरफ से फ़िलॉसफ़ी वो आ गई, और ग्रोही इख्तिलाफ़ पैदा हुआ, यानी हनफ़ी, शाफ़ई और ये सारे जो ग्रोह बने हुए थे, तो वो थोड़ा इख्तिलाफ़ हो गया, वो भी उन्होंने ऐड किया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ अंदाज से तफसीरें लिखी जाने लगी, जो वो अपने ग्रोह के हिसाब से बनाने लगा तफसीर। तो ये बाद वाली पैदावार है। तबे ताबईन तक एकदम क्लीन था, उसके बाद थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई। तो तफसीर की 2 बड़ी किस्में, एक तो तफसीर बिल मासूर कहते हैं, असर से, मासूर असर से। इस तफसीर में आयत की तफसीर किस तरह होती है, ये हम करने वाले जो तफसीर मासूर से, पहली बात कुरान से होगी, कुरान की तफसीर कुरान से, फिर हदीसों से, और फिर सहाबा के अक़वाल भी आएंगे उसमें, ताबईन के अक़वाल, तब ताबईन के अक़वाल, ये जो 5 चीज़ें आएगी वो तफसीर बिल मासूर कहा जाता है। तो ये चीज़ें आएगी। अब दूसरी जो तफसीर की किस्म है उसको कहते हैं तफसील बिल राय, राय ओपिनियन से, थोड़ी फ़िलॉसफ़ी उसके अंदर अपनी राय भी होती है। तो ये जो तफसील बिल राय है वो 2 तरह की है, एक तो है
جو پسندیدہ ہے جس کو محمود کہتے ہیں، اور دوسری تفسیر اس میں آتی ہے جو ناپسندیدہ یعنی مذموم ہے۔ تو جو پسندیدہ ہے اس میں کیا ہوگا، قرآن اور سنت کی ہدایت کے مطابق وہ تفسیر ہوگی، اور عقل سلیم کے مطابق، یعنی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اس طرح سے تفسیر ہوتی ہے، وہ پسندیدہ تفسیر ہوتی ہے محمود کر کے۔ اور دوسری ہے مذموم، جو بالکل الاؤ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ کیا ہوگی، قرآن اور سنت کی ہدایت سے دور اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے، یعنی اپنی عقل سے بات کر رہے لوگ، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ کچھ تفسیریں ہے انٹرنیٹ پہ جو اس طرح کی مذموم تفسیر بالرائے ہے، لوگوں نے اس طرح کی اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق تفسیر بنائی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی آیت لے لیا اور بولے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے فار ایگزامپل سورہ فیل کے اندر لوگوں نے بتایا ہے، اس طرح کی تفسیر کی ہے کہ یہ سائنٹیفکل فیکٹ ہے، یہ جو بام وغیرہ تھا اس طرح سے کچھ رہے گا، یہ پرندے نہیں تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ تفسیر آپ نہیں پڑھیں، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، سائنس کو ریلیٹ کیا ہے جو بھی قرآن کی آیت ہے، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ کو انٹرنیٹ پہ دیکھے بے شمار تفسیروں کی بک ملے گی، کچھ صحیح بھی ہے ماشاءاللہ، بہت اوتھینٹک بھی ہیں، اور کچھ غلط بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جو میں تفسیر کرانے والی ہوں وہ اس میں میگزیمم صحیح حدیثیں اور حسن حدیثوں کو ہی کوٹ کروں، ضعیف حدیثوں کو کوٹ نہیں کروں۔ لیکن میں بھی انسان ہوں، اگر مجھ سے کوئی ایسی چیز نکلی بھی اور آپ نے نوٹ کیے تو آپ میرے ویب سائٹ پہ آ کے میرے پاس دلیل کے ذریعے بتا سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ پوری طرح کوشش کروں گی کہ میرے تفسیر کے اندر ایک بھی ضعیف حدیث کوٹ نہیں کروں، بلکہ زیادہ سے زیادہ صحیح اور حسن حدیث۔ اب لوگ پوچھتے کون سے بک سے تفسیر کرانے والے ہیں، یہ بڑا کوشچن بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک بک سے تفسیر نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی ایسی بک نہیں آپ کو ملے گی جو 100% آپ کو بالکل حسن اور صحیح حدیثوں کے ساتھ ملے۔ تو یہ کوشچن بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، میں کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو صرف صحیح اور حسن حدیث کوٹ کروں اور ضعیف حدیثوں کو دور رکھوں۔ تو تفسیر زیادہ بھی ہم ایک دم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اور بہت بھی کم نہیں کریں گے، میڈل وسط میں رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے اعمال کے لیے جتنی ضرورت کی چیزیں وہ بھی ڈسکشن ہوں گے، اور آپ سے بھی ڈسکس کیا جائے گا اینڈ میں کہ آپ نے کیا سیکھا، یا آپ کے کچھ پوائنٹس جو ہوں گے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ہم سے۔ ایک آپ کے لیے یاد دہانی ہے جو میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بولی تھی، کہ ہمارا جو قرآن تفسیر سیکھنے کا خاص مقصد کیا ہے، تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ عملی طور پر قرآن اور سنت کے مطابق ہو، ہم عملی طور پر قرآن اور سنت کو فالو کریں، صرف پڑھے نہیں اور دوسروں کو پڑھائے نہیں، بلکہ عمل بھی کریں، تھوڑا سیکھیں لیکن پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں، اور صحیح طور پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ بولیں گے میں عمل کر رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کون سا عمل کریں۔ صحیح طور پر کب انسان عمل کر سکتا ہے؟ جب صحیح علم حاصل کرے۔ لا علمی میں یا غلط علم حاصل کرنے سے عمل نہیں آئے گا۔ آپ بھلے ہی آپ بولیں گے میں 1,00,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح عمل ہے یا غلط عمل ہے؟ یہ صحیح عمل نہیں ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ چیز ہم نہیں کریں گے۔ ہم جب بدعت کرتے یا کوئی بھی ایسی چیز ایڈڈ کرتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم سیکھے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ چیزیں ہمیں کرنی ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی۔ دین کے معاملات میں کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں وہ نہیں کرنی ہے، اور دنیا کے معاملات میں ہم ہر چیز کر سکتے سوائے وہ چیز جو ممنوع ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں،
यहाँ पर हम पूरा इंट्रोडक्शन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भले ही हमें बहुत दिन लगे इंट्रोडक्शन के लिए, ये मुमकिन नहीं था कि एक क्लास में मैं इंट्रोडक्शन पूरा करूं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट था कि इंट्रोडक्शन इतना एटलीस्ट सभी को मालूम हो, तब जाके आप तफसीर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सीख सकते हैं। और जहाँ पर जैसे मैंने बताई कि मुहक्कमात, मुतशाबिहात, नासिख, मनसूख, ये चीज़ें आपको कहीं पे भी आ जाए तो आपका माइंड भी क्लियर होगा कि ये चीज़ होती है, कुरान में ये चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो जो भी आप थोड़ा बहुत सीखे हैं दूसरों से भी शेयर करें, क्योंकि हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को सिखाना भी है, खुद भी सीखना है, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। पहले अमल है सीखने का, फिर उसके बाद सिखाने का। तो यह हमें करना है, आगे बढ़ना है, दीन को फैलाना है। इसलिए कभी भी आप अपसेंट न रहें, क्योंकि अभी आगे के हमारे मेन लेसन शुरू हो रहे हैं। उसमें यह होगा कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, फिर रनिंग ट्रांसलेशन मैं पहले कराऊंगी, फिर आप लोग जो भी ग्रुप लीडर्स हैं उनको सुनाएंगे। टाइमिंग के हिसाब से आपको ग्रुप लीडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और तफसीर भी होगी इंशाल्लाह, रूट वर्ड में भी जाएंगे, और जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ पर डिटेल हम मालूम करेंगे रूट वर्ड के मीनिंग वगैरह जो है। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।